أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وآمنوا ایمان لاؤ تم بما انزلت جو میں نے نازل کی، جو کتاب میں نے نازل کی، مصدقا لما معکم اس حال میں کہ وہ کتاب تصدیق کرنے والی ہے، لما معکم جو کتاب تمہارے پاس ہے، ولا تکونوا اول کافر بھی اور اول کافر مت بنو، ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا مت خریدو میری آیات کے بدلے، میری آیات کو بیچ کر ثمن قلیل، وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ اور مجھ ہی سے ڈرو، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ اور حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط مت کرو، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ اور تم حق کو چھپاتے ہو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اور تم جانتے بھی ہو۔ بنی اسرائیل کا تذکرہ چل رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑے مشفقانہ انداز کے ساتھ سمجھایا کہ اے بنی اسرائیل میری نعمتوں کو یاد کرو، جو اتنی میں نے نعمتیں تمہارے اوپر کی ہیں تو ان کو یاد کرو۔ تو نعمت کا بدلہ کیا ہوتا ہے؟ بات ماننا۔ تو جب میں نے اتنی نعمتیں تم پر کی ہیں اور تم مانتے بھی ہو کہ واقعی اللہ کی نعمتیں ہیں، کیونکہ بنی اسرائیل تھے، اللہ تعالیٰ پر ایمان تو تھا ان کا، جتنی پہلی کتابوں کے ماننے والے تھے، تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، وہ سب اللہ کو مانتے تھے، رسولوں کو مانتے تھے، فرشتوں کو مانتے تھے، قیامت کو مانتے تھے۔ تو تم مانتے بھی ہو تو لہذا اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم میری بات مانو، اوفو بعہدی، کہ جو میرے ساتھ معاہدہ کیا، وعدہ کیا، اس کو تم پورا کرو۔ وہ وعدہ کیا تھا کہ جو بعد میں نبی آئیں گے ان پر ایمان لانا ہے تم نے، تو لہذا نبی آ گئے، نبی برحق ہیں، تم پہچانتے بھی ہو، تو لہذا اب وہ وعدہ پورا کرو۔ تو یہ اس کا ذکر چل رہا تھا۔ اسی سلسلے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَآمِنُوا اور ایمان لاؤ تم بما انزلت اس کتاب پر، اس وحی پر جو میں نے نازل کی۔ اب یہاں پر یوں بھی کہا جا سکتا تھا آمنوا بالقرآن، جیسے تورات کا آتا ہے کہ تورات اور انجیل کے نام ہیں، تو اس کا نام قرآن ہے، قرآن پاک میں کئی جگہ ہے، تو یوں کہا جا سکتا تھا آمنوا بالقرآن، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ لفظ استعمال کیا آمنوا بما انزلت، چونکہ پہلے بھی ایک دو رکوع پہلے بھی چیلنج کیا تھا کہ یہ من جانب اللہ کتاب ہے، اللہ نے نازل کی ہے۔ اگر تم کہتے ہو کہ حضور خود بنا کے لے آئے ہیں تو لہذا تم بھی بنا کے لے آؤ، فَأْتُوا بِسُورَةٍ، تو وہ جو ایک دو رکوع پہلے چیلنج کیا تھا وہ اسی سلسلے میں تھا کہ اگر حضور نے خود بنائی ہے تو تم بھی لے آؤ، تو لا محالہ وہ نہیں بنا سکتے تھے۔ تو گویا کہ اب یہاں پر بھی اشارہ کر دیا کہ یہ وہی کتاب ہے جو میں نے نازل کی ہے، یہ حضور نے خود نہیں بنائی۔ تو آمنوا بالقرآن کی جگہ آمنوا بما انزلت، اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف نسبت کی کہ ایمان لاؤ اس کتاب پر جو میں نے نازل کی۔ اور ایک اس کے اندر اضافہ اور اس کی صفت یہ بھی ہے کہ تمہارے ماننے کے لیے اور تمہارے پہچاننے کے لیے کہ یہ واقعی برحق کتاب ہے، وہ کیا کہ مصدقا لما معکم، کہ یہ کتاب تصدیق کر دی ہے ما معکم تمہاری کتابوں کی۔ جو باطل ہوتا ہے، جو فتنہ ہوتا ہے نا، وہ پہلوں کی تصدیق نہیں کرتا، جو بھی فتنہ ہے جتنے بھی، اب دیکھو جیسے مسلمہ کذاب ہے تو وہ اپنے ہی اپنی بات کی، اس نے ایسی نہیں اپنی باتوں کے اندر اس کا کہ جناب پہلے انبیاء کی تصدیق کرو تم، ایسی کوئی بات نہیں۔ جو فتنہ جو ہوا اس نے اپنے آپ کو منوانا ہے۔ مرزا غلام محمد قادیانی اس نے ماقبل انبیاء کی ایسی بات نہیں کی، اس نے اپنے گن گائے کہ مجھ پر ایمان لاؤ، مجھے مانو، الیاذ باللہ۔ اب بھی سوشل میڈیا میں جو فتنے ہوتے ہیں وہ پہلوں کی نفی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جناب یہ سارے ہی غلط ہیں،
ساری غلط ہیں۔ اب وہ دلیل بھی ایسی دیتے ہیں کہ دیکھو جی کوئی اپنے آپ کو دیوبندی کہتا ہے، کوئی بریلوی کہتا ہے، کوئی اہل حدیث کہتا ہے، وہ اس طرح کی باتیں کر کے اب دیکھو کہ اس طرح کوئی بھی حقیقت میں اپنے آپ کو، یہ تو ایک وہ سلسلے ہیں کہ بندہ جن سے علم حاصل کرتا ہے نا اس طرح منسوب ہے، باقی سارے مسلمان ہیں، سارے ہی مسلمان ہیں۔ اب ہم ایک دوسرے کو سب کو مسلمان کہہ رہے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ تو ایسے مکتب فکر ہیں جس نے جس سے علم حاصل کیا وہ منسوب کر دیتا ہے۔ اب وہ کیا کرتے ہیں، وہ سب کی نفی کیوں کرتے ہیں؟ وہ سب کی نفی کریں گے تو ان کا سکہ چلے گا، ان کی گدی کب چلے گی، ان کی دکان کب چلے گی؟ وہ سب کی نفی کریں گے، وہ کہیں گے دیکھو جی یہ چیزیں قرآن میں تو آتی نہیں، قرآن میں تو ایسا آتا نہیں کہ یہ فلاں بن جاؤ تم فلاں بن جاؤ، ایسی باتیں کر کے لوگوں کو وہ وساوس میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ تو گویا کہ پہلوں کی نفی ہوگی تو اپنی دکان چلے گی، تو جو اہل حق ہوتے ہیں وہ دوسروں کو بھی ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ تو دیکھیے کہ یہ اسلوب قرآن پاک کا ہے۔ آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ایسا نہیں کہ کہا کہ باقی سب کتابوں کا انکار کر دیا، حالانکہ وہ ساری کتابیں تحریف شدہ تھیں، تورات بھی، انجیل بھی، زبور بھی تحریف شدہ کتابیں تھیں، اس کے باوجود انکار نہیں کیا۔ کیوں کہ انکار سے ہوتا ہے کہ اگلا بندہ بھڑک اٹھتا ہے کہ اچھا میری کتاب کا انکار کر رہے ہو، حالانکہ انکار کیا جا سکتا تھا کہ جو اس وقت آپ علیہ السلام کے زمانے میں موجود تورات تھی، انجیل تھی، زبور تھی، وہ بدل چکی تھی، تحریف ہو چکی تھی، اس کے باوجود انکار نہیں کیا۔ کیا کہ اگلے بندے کو قریب کرنا مقصود ہوتا ہے، کہ جیسے قرآن پاک نے دوسری جگہ دعوت کا انداز یہ اختیار کیا، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، کہ آؤ بلاؤ تم ان کو، تعالوا الی کلمۃ، ایسی بات پر اکٹھے ہو جاؤ جو ہمارے تمہارے درمیان برابر ہے، کہ چلو اللہ کو تم بھی مانتے ہو ہم بھی مانتے ہیں، رسولوں کو تم بھی مانتے ہو ہم بھی مانتے ہیں، فرشتوں کو تم بھی مانتے ہو ہم بھی مانتے ہیں، قیامت کو تم بھی مانتے ہو ہم، کم سے کم ان باتوں پر اکٹھے ہو جاؤ۔ تو گویا کہ یہ اسلوب تھا قریب کرنے کے لیے۔ تو جو تورات، انجیل، زبور اس وقت بھی تھیں، تو اس میں جو بنیادی چیزیں تھیں، یعنی کہ ایمان باللہ تھا، ایمان بالملائکہ تھا، ایمان بالرسل تھا، ایمان بالقیامت تھا، یہ ساری باتیں وہی تھیں جو قرآن بھی کہہ رہا تھا۔ تو گویا کہ ان باتوں کی تصدیق کرتا ہے قرآن، نہ یہ کہ جو تحریف شدہ باتیں تھیں۔ تو قرآن پاک نے جملہ بھی ایسا استعمال کیا کہ جس کے اندر یہ پہلو موجود تھا کہ قرآن تصدیق کرتا ان تمہاری کتابوں کی جو تمہارے پاس ہیں، تو لہذا اس وجہ سے تم اس پر ایمان لاؤ، قرآن پر، کہ مصدقا لما معکم، کہ قرآن تصدیق کرتا ہے جو میں نے نازل کی کتاب، وہ تصدیق کرتی اس حال میں کہ جو تمہارے پاس کتابیں ہیں۔ ولا تکونوا اول کافر بہ، اول کافر مت بنو، اول منکر مت بنو۔ کیوں کہ یہ اہل علم تھے، یہودی اہل علم تھے کہ ان کے پاس تورات کا علم تھا، تو حالانکہ جو بت پرست تھے، جو مشرکین تھے، مشرکین مکہ ہوں یا اوس اور خزرج، مشرکین مدینہ ہوں، تو اس میں ایک بڑی مقدار جو ہے وہ ایمان لے آئی مشرکین مدینہ میں سے جو بت پرست تھے۔ اور یہ اہل علم ہونے کے باوجود، حالانکہ جو مشرک تھے وہ تو بت پرست تھے، نہ کتاب جانتے تھے، نہ رسولوں کو جانتے تھے، نہ قیامت کو مانتے تھے، تو یہ تو ساری چیزیں مانتے تھے یہودی، تو لہذا ان کو تو اولاً ایمان لانا چاہیے تھا۔ تو قرآن نے کہا کہ تم اول کافر مت بنو، کہ تم انکار کرو گے تو گویا کہ لوگ کیا کہیں گے، یار یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، کیونکہ وہ اس وقت جو مشرکین مدینہ تھے اور خزرج، وہ بھی جو ہے نا ان کو سمجھتے تھے کہ یہ یہودی پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ اس وجہ سے جب وہ نظر مانتے تھے نا، کسی کام کی نظر مانتے تھے کہ ہمارا فلاں کام ہو جائے، تو نظر یہ مانا کرتے تھے کہ ہمارا کام ہو گیا نا تو ہم اپنے بچے کو یہودی بنائیں گے، یہودیوں کے حوالے کر دیں گے۔ تو کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ ان کی نظر پوری ہوئی، انہوں نے اپنے بچوں کو ان کے حوالے کر دیا۔ جب انہوں نے تعلیم دی تو یہودی بنانا تھا انہوں نے۔ تو جب اسلام آیا تو کئی صحابہ کرام نے کہا کہ اوس اور خزرج کے تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، پہلے تو وہ پڑھے لکھے لوگ تھے تو ہم نظر مانتے تھے، تو ہم یہی کہتے تھے ہمارا کام پورا ہو جائے ہم نے اپنے بچوں کو ان کے حوالے کر دیں گے، وہ تعلیم دیں گے۔ تو اب تو اسلام آ چکا ہے، اسلام نے تو ان کو منسوخ کر دیا پہلے مذہبوں کو، تو لہذا آپ اجازت دیجئے جو ہمارے بچے یہودی ہیں ہم ان کو زبردستی دین میں داخل کر لیں۔ تو لہذا جو ہے نا پھر وہی نازل ہو گئی کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں، زبردستی دین میں داخل نہیں کر سکتے۔
تو گویا کہ یہ تو پڑھے لکھے لوگ تھے، وہ بھی مانتے تھے، تو اگر یہ منکر ہوں گے تو ان کو دیکھ کر کتنے لوگ پھسل جائیں گے کہ یار یہ پڑھے لکھے لوگ جب انکار کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ دین برحق نہیں ہے۔ تو قرآن نے کہا وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، تم اول کافر مت بنو، تم جانتے ہو کہ یہ برحق ہیں، يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ، اپنے بیٹوں کو جس طرح پہچانتے ہو اس طرح حضور کو پہچانتے ہو، تو اول کافر مت بنو۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اب ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ کیا تھی کہ جو ان کے چندے لگے ہوئے تھے، جو ان کو مراعات ملتی تھی، انہیں پتہ تھا کہ اب وہ یہودیوں کے بڑے بنے ہوئے تھے۔ بلکہ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ مدینہ کے اندر 12 علماء تھے یہودیوں کے، اگر وہ 12 ایمان لے آتے نا تو ان کے پیچھے سارے کے سارے مومن ہو جاتے، ایمان لے آتے۔ تو وہ کیوں ایمان نہیں لا رہے تھے؟ کیونکہ ان کے چندے لگے ہوئے تھے، ان کی مراد ملتی تھی، اور وہ جانتے تھے کہ اگر ہم ایمان لے آئے یہ سب بند ہو جانا ہے۔ تو گویا کہ اب انہوں نے فیصلہ کیا کہ کتنی بڑی محرومی اور کتنا بڑا خسارے کا سودا کہ اپنے ایمان کو بیچ ڈالا ثمن قلیل، وہ جو چندہ ملتا تھا، جو ان کو مراد ملتی تھیں، ان کی خاطر ایمان کو بیچ ڈالا۔ تو دیکھیے کہ یہاں ثمن قلیل کہا گیا ہے، یعنی جتنا بھی اس زمانے میں ہزاروں نہیں لاکھوں بھی ملتے ہوں گے تو ثمن قلیل ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ پوری دنیا ثمن قلیل ہے۔ اگر کسی بندے کو پوری دنیا دے دی جائے کہ یار یہ دنیا ساری کی ساری مجھ سے لے لو اور تم اپنا عقیدہ چھوڑ دو، ایمان چھوڑ دو، تو یہ پھر بھی ثمن قلیل ہے، یہ خسارے کا سودا ہے۔ کہ جیسے قرآن پاک میں دوسری جگہ پہ آتا ہے کہ یہ کافروں کو جو ہے نا قیامت کے دن یہ سارا زمین و آسمان بھر کے فدیے میں دینا چاہیں نا، اگر ان کے پاس اتنا مال ہو، اتنا سونا ہو کہ زمین و آسمان بھر کے کوئی بندہ فدیے میں دینا چاہے اللہ کو کہ یا اللہ یہ سونا لے لے اور جہنم سے چھوڑ دے، تو یہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا، یعنی اس کی حیثیت ہی نہیں ہے۔ کہ حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ اگر اس دنیا کی حقیقت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کافر کو ایک گھونٹ پانی کا نہ ملتا، یہ تو متاع ہے، متاع قلیل ہے، ثمن قلیل ہے۔ تو گویا کہ انہوں نے کتنا بڑا خسارے کا سودا کیا کہ وہ ثمن قلیل کے بدلے اپنے ایمان کو بیچ دیا۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور مجھ ہی سے ڈرو۔ پہلے بھی یہ فرمایا تھا پچھلی آیت میں وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، یہاں بھی فرمایا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، مجھ ہی سے ڈرو، کہ یہ اللہ کا خوف ایسی چیز ہے کہ جو بندے کے ایمان کو سلامت رکھ سکتی ہے۔ اللہ کا خوف ایسی چیز ہے جو بندے کو ان گناہوں سے بچاتی ہے۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ بار بار یہی کہہ رہے ہیں مجھ سے ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ جب تک بندے کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا اس کا ایمان سلامت رہے گا۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط مت کرو، کہ وہ خلط ملط کرتے تھے نا، لوگوں کو جھوٹ بتلایا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام کی ساری نشانیاں موجود تھیں تورات کے اندر، انجیل کے اندر، تو وہ خلط ملط کر کے جو ہے لوگوں کو پزل کرتے تھے، وسوسے ڈال دیتے تھے۔ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور تم حق کو چھپاتے ہو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے بھی ہو کہ حق بات کو ہم چھپا رہے ہیں۔ وہ یہودی علماء جانتے تھے کہ اپنی عوام سے چھپاتے تھے کہ جو نشانیاں تھیں نا تورات کے اندر وہ خلط ملط کر کے بیان کرتے تھے، کہیں لوگ یہ پہچان نہ لیں کہ آپ علیہ السلام برحق نبی ہیں۔ تو گویا کہ ان کی مذمت کی کہ تم حق کو جان بوجھ کر چھپاتے ہو۔ تو اس کا ایک ہے کہ حق کو بندہ چھپائے جانتے ہی نہ ہو، وہ بھی گناہ ہے، لیکن جان بوجھ کر حق کو چھپانا یہ اس سے بھی بڑا جرم ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی صحیح فہم نصیب فرمائے۔